يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ اسلام میں عدل و انصاف کا مقام اس موضوع پر ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرما اور الہ العالمین ہم تمام لوگ جو سنے اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. عدل و انصاف یہ اسلام کے شعائر اور اس کی خصوصیات میں سے ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کریمہ کے اندر انصاف کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. ظلم و ناانصافی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کے قیام سے امن و امان کا قیام ممکن ہے. یعنی جب عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا تو ہمارے درمیان امن و امان جو ہے خود بخود جو ہے آ جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ظلم اور نافرمانی اور ناانصافی کا بول بالا ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہر کس و ناکس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور حرص و تباہی و بربادی کی نحوست جو ہے نمایاں ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم حقیقی معنوں میں تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام کو جو استحکام اور استقلال حاصل ہوا اس کا سب سے بڑا سبب اور سب سے اہم سبب یہی عدل و انصاف تھا، اور یہی عدل و انصاف کی برکت کا نتیجہ تھا کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے استحکام حاصل ہوا. اسلام اپنے اندر بے شمار محاسن کو سموئے ہوئے ہیں،
جس کی وجہ سے اپنے تو اپنے اور غیر بھی اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی غیروں کے سامنے بھی جب اسلام کے محاسن کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ اور ایک ولولہ قائم ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین اگر انہیں ہدایت دے دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے حلقہ بگوش اسلام کے ہو جاتے ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کفر کی حالت میں کاٹی، اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے سوا کوئی اور کام کیا ہی نہیں، لیکن جب انہیں اسلام کے محاسن کے بارے میں معلومات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت بھی دی اور وہ جو ہے اسلام کو قبول کرنے والے بن گئے. اسی طرح سے اسلام میں کالے اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں. اسلام میں عربی اور عجمی کے درمیان کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں. لیکن جب ہم زمانے جاہلیت کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوگی یا ہمارا سوال یہ اٹھے گا کہ آخر زمانے جاہلیت میں اس قدر فساد و بگاڑ کیوں کر پیدا ہوتا تھا. اس کا صرف اور صرف یہی جواب ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کی روایتوں کو بالائے طاق رکھ دیا. عدل و انصاف پر وہ جو ہے عمل نہیں کرتے تھے. عدل نام کی چیز اور انصاف نام کی چیز ان کے درمیان تھی ہی نہیں، اور اپنے اور پرائے میں فرق کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر امن و سکون بالکل غارت ہو چکا تھا اور اس قدر ظلم اور جرم کا جو ہے بول بالا ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عدل و انصاف کا ہمیں حکم دیا. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے لوگو، اے مومنو، تم عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کے لیے سچائی کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر گواہی کسی امیر کے تعلق سے دینی ہے تو بھی تمہیں عدل و انصاف کے پیمانے کو برقرار رکھنا ہوگا. کسی غریب کے تعلق سے دینی ہو تو بھی تمہیں عدل و انصاف کو جو ہے برقرار رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی امیر کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو تو عدل و انصاف کے پیمانے کو تبدیل کر کے ظلم کا جو ہے بول بالا کر دو اور ناانصافی کو جو ہے تم ہوا دے دو. اور اسی طرح سے غریب کے تعلق سے بھی، فقیر کے تعلق سے بھی اگر تمہیں گواہی پیش کرنی پڑے تو بھی تم جو ہے اس میں عدل و انصاف کا ساتھ دو اور جو حق ہے اس بات کا ساتھ دو. فاللہ اولیٰ بہما، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا زیادہ مستحق ہے. اللہ رب العالمین حق کو پسند کرتا ہے تو تم جو ہے حق کا ساتھ دو. فلا تتبعوا الهوى، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ عدل و انصاف میں اور اسی طرح سے کسی کے بارے میں گواہی پیش کرنی ہو تو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرنا. کہ اگر تمہارے من میں کوئی غلط کر رہا ہے اس کے تعلق سے تمہیں جو ہے گواہی پیش کرنی ہے تو اسے سچا ثابت مت کرنا کہ کچھ پیسے مل جائے گے اس کی طرف سے. اپنے خواہشات نفسانی کی بالکل بھی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ جو بات حق ہے وہ حق ہے اور تم اسی کا ساتھ دینا. وَأَن تَعْدِلُوا، تاکہ تم جو ہے عدل و انصاف کر سکو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم اس کے برعکس کام کرو گے یعنی عدل و انصاف کو اور حقیقت کو جو ہے تم چھپاؤ گے تو ایسی صورت میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جسے تم کرتے ہو. یعنی اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں اور اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اور ہر صورت عدل و انصاف سے کام لینا ہے. الغرض یہ کہ اگر ہم کسی کے لیے گواہ بنتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ہمیں حقیقی جو بات ہے حق بات کو ظاہر کرنا ہے، حق بات کو چھپانا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم حق بات کو چھپائیں گے اور جو باطل ہے اس کو ہم بڑھاوا دیں گے تو اس کے ذریعے سے عدل و انصاف جو ہے ختم ہو جائے گا، امن و سکون برباد ہو جائے گا، تمہارے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے اور پھر جو ہے تم کسی نہ کسی پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے.
کسی کا حق جو ہے تم مارنے والے بن جاؤ گے. لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی سخت تعلیم دی ہے اور اس چیز کی ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو, چاہے کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, جب شہادت کی اور گواہی کی بات آ جائے تو اس میں تمہیں عدل و انصاف کے پہلو کو برقرار رکھنا ہوگا. اگر ہمیں اپنے خود کے تعلق سے گواہی دینی پڑے تو اس میں بھی ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے لیے بھی گواہی دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو حق بات ہے, جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے, اسے ہمیں جو ہے برقرار رکھنا ہوگا. ہمارے والدین اگر غلط کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اگر ہمیں جو ہے عدل و انصاف, ان کے خلاف اگر ہمیں شہادت دینی ہو, ان کے خلاف اگر ہمیں گواہی دینی پڑے تو بھی ہمیں جو ہے سچ کا سہارا لینا ہوگا, جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہوگا. معاملہ اپنے گھر کا ہو, اپنے اعزا و اقارب کا ہو, اپنے معاملات کا ہو یا اپنے دوست و احباب کے تعلق سے ہو, ہمیشہ جو ہے حق کا ساتھ لینا پڑے گا. اور اسی چیز کا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں حکم دیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے مومنو تم جو ہے عدل و انصاف کو برقرار رکھو, عدل و انصاف کو جو ہے تم پکڑو اور اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر بھی تاکید کر رہا ہے کہ عدل و انصاف اگر ہمیں کرنا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے واسطے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں حق کا سہارا لینا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہمیں کسی پر گواہ بننا ہے تو بھی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انہی دو چیزوں کو ذکر کیا. گواہ بھی بننا ہے تو بھی تمہیں حق کا سہارا لینا ہے, اور کسی کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہے تو بھی تمہیں حق کا سہارا لینا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر عدل و انصاف کے لیے اور اگر گواہ بنانے کے لیے, اگر تم کسی کا گواہ بن رہے اور تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ کھڑا ہو تو اس کے تعلق سے بھی تم اس کے حق میں جو ہے ناانصافی مت کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ, تمہاری دشمنی تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے کہ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ تمہارا دشمن اگر سامنے کھڑا ہے تو تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. اعدلوا, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دشمن کا معاملہ بھی ہو تو بھی جو ہے تم عدل و انصاف سے کام لو. هو اقرب للتقوى, اور یہی چیز تقوی سے زیادہ قریب ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف ہماری نشاندہی کرائی کہ اگر ہمارا سامنے دشمن ہی کیوں نہ کھڑا ہو, اگر اس کے تعلق سے بھی ہمیں گواہی پیش کرنی پڑے تو ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات کو پھیر کر حق کو باطل میں بدل دیں اور باطل کو حق میں بدل دیں. چاہے کتنی ہی گہری دشمنی کیوں نہ ہو, انصاف کا تقاضا یہ ہے, اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے تعلق سے بھی جو ہے ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی عدل و انصاف کی خصوصی تاکید فرمائی اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی خصوصی امتیاز کا فرق حاصل نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی اپنا ہے تو ہم اس کے ساتھ حق کا معاملہ کریں, اور اگر اب ہمارا کوئی دشمن ہے تو اس کے ساتھ باطل کا معاملہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس حکم پر ہمیں قائم رہنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو ہمیں ماننا ہے. ہمارا دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے تمام اعمال کے اندر عدل و انصاف کی تاکید فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, کہ اگر تم یتیموں کے مسئلے میں, یتیموں کے تعلق سے اس چیز سے ڈرتے ہو کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں قائم کر سکتے, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو تم ان یتیموں کو چھوڑ کر جو دوسری عورتیں جو ہے ان میں سے 2 2 3 3 یا 4 4 سے تم نکاح کر سکتے ہو تو کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تم اس چیز کا نہیں خوف کھاتے ہو کہ اگر تم نے 2 نکاح کر لیے, 3 شادی کر لی, 3 نکاح کر لیا اور آپس میں تینوں کے درمیان تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے, فواحدۃ, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے تم ایک ہی پر اکتفا کرو. فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم, یا تمہاری لونڈیوں پر جو ہے تم اکتفا کرو. تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف ہماری واضح رہنمائی فرمائی
کہ اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو یا ہمارے روزمرہ کے معاملات ہو، عدل و انصاف سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس آیت کے ضمن میں مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں کی کفالت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر وہ یتیم لڑکی مالدار ہے اور خوبصورت ہوتی تھی تو اس کے مال کو اپنانے کے لیے اس سے نکاح کرتے تھے۔ نکاح تو کرتے تھے لیکن ان کا جو حق مہر ہے وہ انہیں ادا نہیں کرتے تھے، اور ان کا مال لینے کی حد تک جو ہے ان کے ساتھ عدل و انصاف سے گویا کے کام لیتے تھے، اور ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو پھر ان کے حقوق کو جو ہے ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم جو ہے اس طرح کا کام مت کرنا۔ اگر تم عدل و انصاف کر سکتے ہو تو یتیموں کے ساتھ بھی جو ہے یتیموں کے ساتھ نکاح کرو، اور اگر تم یتیموں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑ کر جو دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو جو یتیم نہیں ہے، جو تمہاری کفالت میں نہیں ہے، اور اگر تم ان کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو ایسی صورت میں تم جو ہے ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر عدل و انصاف کی تاکید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث پاک کے ذریعے سے بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ معاملہ ہمارے اپنے گھر کا کیوں نہ ہو، ہمیں جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا، وہ بیان کرتی ہے کہ مخزومیہ خاندان کی ایک خاتون نے چوری کی تھی۔ اب مخزومیہ خاندان جو تھا یہ امیر گھرانہ تھا، بلند ان کا مقام و مرتبہ، ان کا رتبہ جو تھا وہ بلند تھا۔ تو چنانچہ اس نے جب چوری کی تو قریش کے لوگ اس کے تعلق سے پریشان ہو گئے کہ اگر اس کو سزا ہو گئی اور اس پر حد نافذ کی گئی تو ہماری ناک جو ہے کٹ جائے گی، تو اب کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر شفاعت کرے گا اس عورت کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حد کو جو ہے ختم کر دیں؟ معاملہ یہاں تک آیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، بتایا گیا قریش کو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ جا کر مخزومیہ خاتون کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کرو کہ آپ جو ہے اس کے حد کو ختم کر دے اور اس پر کسی طرح کی کوئی حد نافذ نہ کرے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اس خاتون کے تعلق سے شفاعت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اسامہ، اے اسامہ بن زید، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے حدود میں سے کسی ایک حد کے تعلق سے تم میرے پاس شفاعت کرنے آئے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کاٹا جائے گا، اور تم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بتائی گئی حد کے اندر تم میرے پاس آئے کہ اس کی حد کو جو ہے ختم کیا جائے، اس کے معاملے کو یوں ہی رفع دفع کیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثم قام فاختتب، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ثم قال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اہلک قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اسی وجہ سے ہلاک و برباد کیا گیا کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی، کسی شریف گھرانے کا کوئی شخص یا رتبے کے اعتبار سے بلند و بالا شخص جب کوئی چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی، اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب ان میں سے کوئی کمزور اور فقیر اور غریب چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ کی جاتی تھی۔ تو یہ کیا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ امیروں کو چھوڑا جائے، غریبوں پر حد نافذ کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پچھلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا اور ان کا جو ہے اللہ رب العالمین نے نام و نشان مٹا دیا۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ
حق کا سہارا لیا جائے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو. اگر اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اس پر جو حد نافذ ہوگی وہ حد نافذ کر کے چھوڑا جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَيْمُ اللَّهِ، قسم ذات کی، قسم اللہ کی، کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے گھرانے کی مثال دے رہے کہ اگر میری لبت جگر، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو عدل کا دستور یہ ہے، اسلام کا عدل کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ لقطعت یدها، تو میں جو ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم آئے ہو کسی مخزومیہ خاتون کی شفاعت کرنے کے لیے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یہ بات سن لو کہ اگر میرے خود کے گھرانے کا کوئی فرد، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا تذکرہ کیا کہ اگر میری خود کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدل و انصاف کو کس قدر لے کر چلتے تھے. اور یہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اپنے پرائے بھی اسلام کو قبول کرنے لگ گئے، غیر بھی اسلام کو قبول کرنے لگ گئے. معلوم یہ ہوا ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے سے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ معاملہ اپنا کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا کیوں نہ ہو یا کوئی غیر کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے اگر کوئی دشمن بھی ہے تو بھی عدل کا دستور یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا تقاضا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا. مختصر انداز میں کچھ عدل و انصاف کرنے کے جو فضائل ہیں انہیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ عدل و انصاف جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. تو اگر ہمارے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے تو ہمیں جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا. اسی طرح سے جو عدل کرنے والے ہیں، عدل و انصاف سے کام لینے والے جو لوگ ہیں، کل قیامت کے دن وہ نور کے منبر پر کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے دائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جو مقسط لوگ ہیں، کل قیامت کے دن انہیں نور کے منبروں پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ منبر جو ہے اللہ رب العالمین کے دائیں طرف رکھا جائے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری شان بلند و بالا ہو، ہمیں اللہ رب العالمین نور کے منبر پر کھڑا کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دائیں جانب کھڑا کرے، تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا پڑے گا اور عدل و انصاف سے ہمیں کام لینا پڑے گا. اسی طرح سے کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور افراتفری کا ماحول ہوگا، کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. تو کل قیامت کے دن جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں انہیں جو ہے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور پھر ان میں سب سے پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ الامام العادل، کہ جو عادل حکمراں ہوگا، جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا، اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو بڑھاوا دینے والا ہوگا، ایسا شخص جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو ان آیات، ان احادیث کے ذریعے سے اور ان فضیلتوں سے ہمیں یہ بات، ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عدل و انصاف یہ شریعت کے محاسن میں سے ایک ہے اور
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث پاک کے اندر اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے عدل و انصاف سے کام لیں، چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو، ہر کسی کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو عدل و انصاف سے کام لینے والا، عدل و انصاف کی فضیلتوں کو سمجھنے والا بنا۔ الہ العالمین تو کل قیامت کے دن الہ العالمین تو ہم سے محبت فرما، اور محبت کا جو تقاضا عدل و انصاف ہے الہ العالمین تو اس تقاضے کو قائم و دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے، ہمارے جو بھائی بیمار ہے، الہ العالمین تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے تو الہ العالمین جو بے روزگار ہے، الہ العالمین تو انہیں روزگار فراہم فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، الہ العالمین تو غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین تو ان تمام لوگوں کو دین پر اور ہم تمام لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں میں ان کے لیے نور پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی خطاکار ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے بھی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔